اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل قدر احترام سامعین نبی ارتشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سیاق و سباق میں ہر روز عرض کرتا ہوں کہ یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیے، اس جب عربی زبان میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک فعل محذوف ہوتا ہے اذکر، جس کا معنی ہوتا ہے یاد کیجئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یاد کیجئے جب پانی مانگا تھا۔ استسقاء عربی زبان میں آپ ایک نماز کا نام سنتے ہوں گے، نماز استسقاء، جو بارش کے لیے مانگی جاتی ہے۔ تو استسقاء کا معنی ہے پانی طلب کرنا۔ یاد کیجئے جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لیکوں میں ہی اپنی قوم کے لیے، صحرائے تیہ کا ہی واقعہ ہے، یہ لفظ یاد کر لیجئے، صحرائے تیہ، یہ وہ علاقہ تھا جہاں 40 سال تک کے لیے قوم بنی اسرائیل کے تقریباً 6 لاکھ لوگ وہاں پہ رہے۔ 6 لاکھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے بنی اسرائیل کے۔ اب صحرا میں جب وہ ٹھہر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سائے کا بھی انتظام فرما رہا تھا، کھانے پینے کا بھی انتظام فرما رہا تھا، جس کا ہم ذکر کل کر چکے۔ اب بات آ گئی تھی پانی کی کہ پانی کے بغیر زندگی کیسے چلے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہمیں لے کر تو آ گئے ہو، ہمیں پانی کہاں سے ملے گا؟ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جانور، ہم پانی کا انتظام کیسے کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، باری تعالیٰ میری قوم کو پانی کا انتظام۔ رب کائنات فرماتے فقلنا، ہم نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، یہ جو آپ کے پاس عصا ہے نا، ڈنڈا، اس کو پتھر پہ ماریں۔ اب یہ پتھر کون سا تھا اس پر مفسرین نے کافی گفتگو کی ہوئی ہے، مگر ہمارا مقصود وہ پتھر نہیں ہے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جاننا ہے جو اس نے بغیر کسی ظاہری سبب کے اپنے نبی کے ہاتھ سے معجزاتاً پیدا فرما دیا۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اللہ کے حکم سے جب آپ نے اس پتھر پر اپنا ڈنڈا مارا، فانفجرت، پھٹ پڑے۔ فانفجرت کا لفظ نکلا ہے فجر سے۔ ہم صبح کے ٹائم کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ رات کا اندھیرا پھٹتا ہے، صبح کی روشنی نکلتی ہے اس میں سے، فجر۔ فانفجرت عربی زبان میں آج بھی بم پھاڑنے کو انفجار کہتے ہیں، فجر سے نکلا ہوا ہے۔ فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اثنۃ عشر عربی زبان میں 12 کو کہتے ہیں۔ عینن یہ وہ لفظ ہے جس کے عربی میں بہت معنی ہے، عربی اتنی کمپریہنسو زبان ہے، عین چشمے کو، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین پانی کے چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کا جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سیاق و سباق نے بتایا کہ یہاں پر اس کا معنی آنکھ یا گھٹنا نہیں، اس کا معنی پانی ہے، چشمہ ہے پانی کا۔ تو فرمایا اس میں سے پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 ہی کیوں پھوٹے اس پر میں نے کل ذکر کیا تھا، چونکہ ان کی قوم کے بڑے قبائل 12 تھے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آپس میں اتنا بھی نہیں بنتی تھی کہ ایک گھاٹ سے سارے پانی پی سکیں، پانی بھی الگ الگ انتظام کر کے دینا پڑتا تھا تاکہ وہ پانی پہ جھگڑے نہ شروع ہو جائیں۔ اور ہمیشہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا ہے، آپ نے الطاف بن حالی کی وہ نظم پڑھی ہوگی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ زمانہ جاہلیت کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ انسان چھوٹی باتوں پر بڑے جھگڑے شروع کر دیتا ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یثرب کے رہنے والے اوس و خزرج اور دیگر قبائل انہی باتوں پر 10 سال لڑائیاں کرتے رہتے تھے آپس میں. تو فرمایا 12 چشمے پھوٹ پڑے. اور وہ جو پتھر تھا، اب میں کتنی بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، چوکور پتھر تھا، اس کے چاروں طرف سے 3 چشموں کی ایسے لہریں پھوٹ پڑتی تھی، اور قوم کے 12 جو لوگ تھے وہ کھڑے ہوتے تھے اور ہر کوئی اپنا اپنا آگے برتن رکھ دیا کرتا تھا، اور اس سے وہ پانی اس کی قوم کے لوگ آگے لے جانا شروع کر دیتے تھے. جب پانی کی ضرورت ختم ہو جاتی پتھر اٹھا کے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے، جہاں پانی نکالنا ہوتا پتھر نیچے رکھتے، موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارتے پانی سے نکل آیا کرتا تھا. وہاں اس طرح مستقلاً پانی ان کے ساتھ انتظام پتھر کا وہ رکھا رہتا تھا ان کے ساتھ. قد علم كل اناس مشربهم، ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے اپنے پانی کے گھاٹ کو جان لیا تھا کہ یہ سائڈ ہماری ہے، یہ والا پانی ہم نے پینا ہے. ہم نے ان سے کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو، من و سلوا اتر رہا ہے، کھاؤ، پانی کے چشمے بہ رہے ہیں، پانی کنویں سے نکالنے کی بھی زحمت نہیں ہے، کھانا پکانے کی بھی تکلیف نہیں ہے، کھاؤ پیو. مگر ایک بات یاد رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ کھانے زیادہ کھانا پینا مل جائے تو اس کے نتیجے میں اکثر انسانوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. جب زیادہ انسان کو ملے تو پھر مستی پیدا ہوگی، فساد پیدا ہوگا. اللہ فرماتا ہے زمین پہ فساد نہ پھیلانا، کھاؤ پیو، باقی میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے. اور جب ایک مدت گزر گئی وہ من و سلوا کھاتے ہوئے اور پانی کے چشمے پیتے ہوئے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانے پہ ہم سے اب صبر نہیں ہو رہا. سال ہو گئے، ہر روز من و سلوا کھاتے ہیں، ہر روز من و سلوا کھاتے ہیں، ہم تو بس اب کی گئے ہیں، ہمیں تو یہ منہ پڑ گئے، ہم سے نہیں کھایا جاتا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کریں نا اپنے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، ہمیں وہ چیزیں دے جو زمین سے اگتی ہیں، من بقلها، کھیرے، وقصائها، جو ککڑیاں، وفومها، تھوم، وعدسها، دانے، وبصلها، پیاز، بصل جسے ہم کہتے ہیں، بصلها یہ عربی کا لفظ ہے. بصل ہماری زبان میں آ کر ہم سریکی منہ سے بصل کہتے ہیں، پیاز کہتے ہیں. اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حیرانی کی بات ہے اللہ نے بہترین چیز تمہیں بغیر محنت کے دی ہے، تم اس کو بدل کے زمین کی ہلکی چیزیں لینا چاہتے ہو، بدلوانا چاہتے ہو. انسان بدلوائے تو اچھی چیز مانگے، اس سے اعلیٰ چیز مانگے تو وہ سے نیچے جانا چاہتے ہو. اصل میں وہ چٹخارے دار چیزیں چاہتے تھے، لذت والی چیزیں چاہتے تھے. کہا گیا اہبطوا مصرا، اچھا پھر تم کسی شہر میں چلے جاؤ، یہاں تو صحرا ہے، ریت میں تو فصل نہیں اگے گی، تم کسی شہر چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا فَعَلْتُمْ، وہاں جا کے کاشتکاری کرو، زمینیں اگاؤ، پانی لگاؤ، ہل چلاؤ، پھر جو تم نے مانگا ہے تمہیں ملے گا وہاں. اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. کیوں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی مسلسل ناقدری کی وجہ سے رب کا غضب. فرمایا ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے، پھر رحمت ان سے ہٹ گئی اور غضب کے حقدار ہو گئے. یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور حد یہ ہو گئی تھی کہ جب نبی ان کو سمجھانے کے لیے آتے تھے اور بات ان کے من کو بھاتی نہیں تھی تو نبیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے. اس حد تک تنگ دل قوم ہو گئی تھی وہ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اتنی جرأت کیسے ہو گئی ان کو، اتنے تنگ دل کیسے ہو گئے؟ کیونکہ مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے ہماری. نافرمانی کر کر کے انسان کے دل کے اوپر کالے نقطے رکھتے ہیں، اور وہ کالے نقطے دل کو سیاہ کر کے انسان کو بے ضمیر اور بے حس کر دیتے ہیں. پھر نبیوں کے قتل جیسے کام کی بھی جرأت ہو جاتی ہے ان کو. وَقَالُوا يَعْتَدُونَ،
اور وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے جس کی بنا پر وہ ذلت و مسکنت کا شکار ہوئے۔ اب ہمارے لیے قابل غور سامان ہے بہت تکلیف دہ بات، مگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کا آج حال کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ذلت و مسکنت ہم ان کے لیے قرآن میں پڑھ رہے ہیں، مگر قرآن نے ایک اصول دیا کہ جو اللہ کے احکامات کی مسلسل نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرتا پھرے، رب کائنات اس پہ ذلت تھوپ دیا کرتا ہے، وہ کوئی انسان ہو، وہ کوئی گروہ ہو، وہ کوئی جماعت ہو، وہ کوئی امت ہو، اصول اللہ کا سب کے لیے جیسا ہوتا ہے۔ آج مسلمان 1.5-2 ارب کے قریب ہیں، مگر فلسطین میں ہمارے 30,000 کے قریب بچوں کو بڑوں کو ذبح کر دیا گیا، مار ڈالا گیا، قتل کر دیا گیا۔ مسلمان بس ہوئے اور نعرے اور باتوں کی حد تک رہ گئے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ ذلت کا شکار ہم بھی ہو چکے ہیں، اور ذلت کی وجہ وہ قرآن نے بیان کر دی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پیچھے ہٹ جانا، نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے منصب کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے احکامات پہ عمل کرنے اور اپنی نیکیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔